نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ألم تر إلى ربك کیا آپ نے دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف کیف مد الظل کیسے پھیلاتا ہے سایوں کو وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ساکن کر دیتا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا پھر اللہ کہتے ہیں ہم ہی نے اس کو اپنی جانب قبض کیا سمیٹا آسانی کے ساتھ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اور دن کو اٹھنے کا ذریعہ بنایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اور وہی ذات ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو جو خوشخبری سناتی ہیں اس کی رحمت کے آگے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا تاکہ زندہ کریں ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا اور پلائے ہم اس کو اس میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا جانوروں کو اور بہت سے انسانوں کو وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا اور یقیناً پھیر پھیر کر بیان کیا ہم نے اس کو ان کے درمیان تاکہ وہ دھیان کریں فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا بس انکار کیا اکثر لوگوں نے سوائے کفر کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ الفرقان کا 5واں رکوع
آیت نمبر 45 سے لے کر 50 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا مختلف قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد جن پر اللہ کا عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، تو ان کو سیدھے راہ پر کون لا سکتا ہے؟ ان کی حالت تو یہ ہے انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سیدھے راستے سے پھٹک چکے ہیں۔ اور آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر عقلی دلائل ارشاد فرمایا الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نے دیکھا نہیں اپنے رب کی قدرت کی جانب وہ کیسے سایوں کو پھیلاتا ہے۔ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ایک طرف کو جا رہے ہوتے ہیں، شام کو دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ سایہ بھی ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے، خصوصاً گرمی میں جب انسان درخت کے سائے میں، دیوار کے سائے میں کہیں آرام کرتا ہے تو اسے ایک راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے، تو یہ سایہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سایوں کے ذریعے نمازوں کے اوقات کا تعین بھی ہوتا ہے۔ ابھی بھی دیہاتوں میں ہم بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو بجائے گھڑی کے سائے کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ ٹائم ہو گیا نماز کا یا نہیں ہوا ہے، تو یہ بھی ایک مستقل ایک گھڑی ہے سایہ، تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہتا تو اس کو ساکن کر دیتا، روک دیتا، یعنی سایہ ہی سایہ رہتا، روشنی نہ ہوتی، سورج نہ آتا۔ جب سورج کے سامنے کوئی رکاوٹ آتی ہے تو سایہ ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسی رکاوٹ بنا دیتا کہ یہ سایہ ہی رہتا، اور دھوپ کو تم ترس جاتے تمہارے سامنے دھوپ نہ آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا۔ تقریباً اسی طرح کی آیات سورۃ القصص میں بھی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ تو بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ رات کو روک لے اور رات ہی رات ہو، قیامت تک صبح کی روشنی نہ ہو، تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے پاس اجالا لے کر آئے؟ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وہاں پر اگر اللہ تعالیٰ دن کو روک لے، دوپہر کو روک لے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر دھوپ ہی دھوپ ہو، کون ہے جو تمہارے پاس رات لے کر آئے؟ اور پھر فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اسی کی رحمت ہے کہ رات اور دن کا نظام چل رہا ہے۔ اس لیے یہاں پہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہتا تو اس کو روک لیتا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر اللہ نے اس پر سورج کو دلیل بنایا ہے، سائے پر بھی اور اپنی قدرت پر بھی دلیل اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا ہے، کیونکہ سایہ بھی سورج کی دھوپ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اور سورج کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ سمیٹ لیتے ہیں۔ جب صبح ایک چیز کا سایہ ہو کتنا لمبا پھیلا ہوا ہے، پھر آہستہ آہستہ سورج اوپر آتا جاتا ہے اور سایہ سمٹتا جاتا ہے، سایہ سمٹتا جاتا ہے، سورج اوپر اٹھ رہا ہے، سایہ پیچھے ہٹ رہا ہے، حتیٰ کہ جب بالکل عین زوال کا وقت ہوتا ہے تو اس کو سمیٹ لیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے سایوں کو پھیلانے والی بھی اللہ کی ذات ہے، آہستہ آہستہ سمیٹنے والے بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ صبح کو ہم باہر نکلتے ہیں سایہ ہی سایہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سایہ سمٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور دوپہر کے وقت بالکل دھوپ ہی دھوپ ہو جاتی ہے۔ انسان اگر غور کرے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ ضرور اس کائنات میں کوئی تو عمل کر رہا ہے، ضرور اس کائنات کا کوئی تو نظام چلا رہا ہے، کہ کبھی سایہ کر دیتا ہے اور کبھی دھوپ کر دیتا ہے، اور وہ صرف میرے رب کی ذات ہے۔ مزید دلائل وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی ذات ہے
جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، جیسے لباس میں ہر چیز چھپ جاتی ہے ایسے ہی رات کی تاریکیوں میں بھی گویا ہر چیز چھپ جاتی ہے۔ والنوم سباتا، اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ اگر رات کو اندھیرا ہو لیکن نیند نہ آئے تو انسان ساری رات کروٹیں بدل بدل کے تھک جائے اور اس کی زندگی میں سکون نہ آئے۔ اللہ نے اندھیرا بھی کیا اور اللہ تعالیٰ نے نیند والی نعمت بھی عطا فرمائی۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور اللہ نے دن کو اٹھنے کا ذریعہ بنایا، اٹھنے کے اسباب مہیا کیے، کام کاج کا ماحول مہیا فرمایا۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، جو خوشخبری سنانے والی ہوتی ہیں اس کی رحمت کے آگے۔ بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں بھی اللہ چلاتا ہے، وہ ہے کہ ایک قسم کا پیغام آ جاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ ریاح جمع ہے اور ریح واحد ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی رحمت والی ہواؤں کا ذکر آیا ہے وہاں جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، ارسل الریاح، اور جہاں بھی عذاب والی ہوا کا ذکر ہوا ہے وہاں پر واحد ذکر ہوا ہے، جاہا ریح عاصف، تند ہوا، لیکن ریح واحد کا ذکر ہوا ہے، یعنی رحمتوں والی ہواؤں کی جگہ پر صیغہ جمع کا استعمال ہوا ہے۔ عذاب والی ہوا جہاں آئی ہے وہاں واحد کا صیغہ استعمال ہوا۔ مفسرین فرماتے ہیں معلوم ہوا اللہ کی رحمتیں زیادہ ہیں، اللہ کا عذاب کم ہے۔ اللہ کی رحمتیں زیادہ ہیں، اللہ کا عذاب کم ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی، طہورا جو پاکیزہ ہے، طہارت والا ہے۔ پانی کا کام ہی صفائی کرنا ہے۔ آپ دیکھیے بارش ہوتی ہے تو کتنا مطلع صاف ہو جاتا ہے اور ساری فضا صاف ہو جاتی ہے، وہاں بھی صفائیاں ہو رہی ہیں۔ پھر زمین پہ آتے چھتیں ہماری مٹی سے بھری ہوئی ہے وہ صاف ہو جاتی ہیں، اور جناب کپڑے صاف ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان کے بدن میں جاتا ہے تو اس میں سے گردوں کی صفائی ہو رہی ہے اور انسانی بدن کی صفائی ہو رہی ہے۔ انزلنا من السماء ماء طہورا، پانی ہے ہی طہارت والا، اللہ تعالیٰ نے طہارت والا پانی تمہیں عطا فرمایا۔ لنحیی بہ بلدۃ میتا، تاکہ اس پانی کے ذریعے ہم بنجر زمین کو زندہ کریں، مردہ زمین کو زندہ کریں۔ وہ زمین جہاں پر سبزے کا نام و نشان نہیں ہوتا، بارش آتی ہے پھر جناب دیکھتے ہیں وہ لہلہاتا ہوا کھیت دکھائی دیتا ہے، سرسبز و شاداب دکھائی دیتی ہے، تو یہ کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ مولانا روم نے فرمایا ہر گیا ہے کیا زمین رویت وحدہ لا شریک گویت، ہر گھاس کا تنکا جو زمین سے سر اوپر اٹھاتا ہے یہ اس کی وحدانیت کو بیان کرتا ہوا آتا ہے۔ وہ سمجھاتا ہے کہ وہی ذات ہے جس نے زمین کا سینہ چیر کر اس ناتواں کو باہر نکالا، وہی ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا انعاما واناسیا کثیرا، اور اس پانی کو ہم پلاتے ہیں اپنی مخلوق میں سے جانوروں کو پلاتے ہیں، واناسیا اور انسانوں کو پلاتے ہیں، کثیرا بہت سے۔ آپ دیکھو کتنے انسان پی رہے ہیں، کتنے جانور پی رہے ہیں، سب کو پلانے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ اور سورۃ الواقعہ میں اللہ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، اے لوگو یہ جو پانی تم پیتے ہو، انتم منزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، تم اس کو بادلوں سے نچوڑ کر لے آتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں۔ فرمایا لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم تمہارے پانی کو خشک کر دیں، بتاؤ تمہارے پاس کون پانی لے کر آئے؟ اگر پینے کے لیے پانی نہ مہیا ہو کہاں سے لاؤ؟ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے پینے کے لیے پانی تمہیں عطا فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا،
ہم نے پھیر پھیر تصریف آیات کو بار بار پھیر کر بیان کرنا، ایک جگہ پہ دوسری جگہ پہ پھر بار بار دلائل ہم بیان کرتے ہیں، لیذکروا تاکہ وہ دھیان کریں۔ تو صرفنا سے مراد آیات کو بار بار بیان کرنا، یا صرفنا سے مراد یہ پانی کا جو سرکل ہے اس کو مسلسل چلا رہے ہیں، پانی برستا ہے پھر نالوں میں ندیوں میں جمع ہوتے ہوتے دریاؤں سمندروں میں جمع ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے بخارات بن کر اوپر اٹھ جاتے ہیں، پھر وہاں سے برستا ہے۔ صرفناہ بینہم، ہم نے اس پانی کا ایک سرکل چلا دیا ہے، پانی کو پھیرنا شروع کر دیا ہے، لیذکروا تاکہ لوگ دھیان کریں، اس پانی کو پھیرنے والا، پھر قطرہ قطرہ کر کے برسانے والا، پھر دوبارہ لے کر جانے والا، یہ صرف میرے اللہ ہی کی ذات ہے۔ دلائل تو بہت زیادہ ہیں، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ہر طرف اللہ کی قدرت دکھائی دیتی ہے، لیکن فابا اکثر الناس الا کفورا، اکثر لوگ انکار کرتے ہیں الا کفورا، سوائے کفر میں، یہ ناشکری میں، اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں، شکر کی طرف بہت کم لوگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شکر کرنے کی